نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پرابلمس کے دیکھا تھا کہ بچے جب وہ والدین ہوتے ہیں بنتے ہیں تو ان کے ہاں کیا پرابلمس چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے فیملی یونٹ کو بہترین کرنا پڑے گا، اور فیملی یونٹ بنانے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا، اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے گھروں سے یہ غیبت کی جو مسائل ہیں اور ایک دوسرے سے آرگومنٹ جو بھی ہے میاں بیوی کا ایشوز ہیں وہ آپس میں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر بچہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہو ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، تو پھر وہ آگے پریکٹیکل لائف میں جب جاتا ہے تو وہ کیونکہ اس کا جو ہیومن برین کا جو گلائنڈ وہ ایسے ایمرجنسی اسی دور میں نافذ کر دیتا ہے جو 1 سے 7 سال کی ایج ہوتی ہے۔ اس کا نروس سسٹم اسی طرح کے بیہیو جب وہ دیکھتا ہے سیکھتا ہے تو وہ اس کو ان چینج نہیں ہم کر سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے سولوشنز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بچے کے شروع کے جو سال ہیں 7 ایئرز تک ان کے ساتھ نارمل بیہیو کرنا پڑے گا۔ ان کو مختلف ساؤنڈ سپیچز کے ذریعے، لینگویجز کے ذریعے، مثلا عربک ہے یا قرآن کی آیات ہیں یا کوئی چھوٹی چھوٹی رائمز ہیں نشید کے طور پر، کسی بھی طور پر ہمیں ان کو سکھانا پڑیں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رحمان کی طرف سے ایک ایسا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے کانوں کے ذریعے دیا ہے جو ساؤنڈ کو اپنے اندر ایبزرو کرتے ہیں۔ یہ پرائم سورس ہے کان، کہ اگر بچے کو ایسی چیز ہم دیں اس طرح کی جو بچے کی انفلوئنس ہوگا، جس کی باتوں کی، جس ساؤنڈ کی وجہ سے وہ اپنے انفلوئنس کرے گا اس کی یہ چیز، تو ہم ان کو کیوں نہ کہ ایک ایسا معجزہ ہے رب العالمین کی طرف سے، میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں کہ ایک بچہ لاشعوری طور پر 2 سے 3 زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ رحمان کی طرف سے ایک بلیس ہے، اللہ نے دی کانوں کے ذریعے، ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے بچہ آبزرو کرتا ہے بغیر گرامر کے، بغیر کسی اور استاد کے۔ ایک ہی گھر میں اگر انگلش، عربک یا پنجابی بولی جاتی ہے، وہ تینوں زبانیں ایک وقت میں سیکھ سکتا ہے۔ کیسا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ پرائم سورس ہے بچے کی احسار، قربانی، صلہ رحمی، ماں کی طرف سے وہ اڈاپٹ کرتا ہے ہر چیز کو۔ تو ایسی ایسی خوبصورت باتوں کے ذریعے، ایسے ایسے قصائص کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ہم اگر بچوں کے کانوں کے تھرو ہم اگر یہ باتیں ڈالیں تو اس کے دماغ پر انڈلج ہوں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ جو ایج ہے 1 to 7 ایئرز، یہ ایک نرسنگ ایج کہلائی جاتی ہے۔ نرسنگ ایج جیسے ایک نرس کسی مریض کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو وہ اس مریض کو ویسے ہی ڈیل کرتی ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی خوراک، اس کی دوائی، میڈیسن، یعنی ہر چیز کو لیول پہ رکھتی ہے۔ اب ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ 1 سے 7 سال کا بچہ جو ہے وہ ماں کے انڈر اسی طرح نرس ہی رہے گا، یعنی اس کے صرف اس کے کھانے پینے کی باتیں، اس کے سونے اٹھنے کے اوقات، اس کے کوئی بھی جیسا وہ فیل کرتا ہو، اس کو محسوس کرتا ہو اس طرح کی بات، اس کا گرمی سردی کا ہونا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے نظام، لک آفٹر کرنا، اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا جیسے ایک نرس ایک پیشنٹ کو اپنے کو ٹریٹ کرتی ہے۔ ہمیں اپنے طور پر والدین کو 1 سے 7 جو کروشل ایج ہوتی ہے ان سال کے اندر بچے کو نرس کرنا پڑے گا۔ کسی بھی لیول پر ہمیں ان کو بالکل ہارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بچے کو ڈسپلن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو فطرت پر جو بنایا گیا اللہ نے وہ بے عیب ہے۔ اگر اس کو اسی فطرت پر رکھا جائے گا تو جو گریٹنس رب العالمین کی طرف سے جو فطرت کے طور پر انسان کے اندر انڈلج ہوتی ہے وہ آرگینک طریقے سے پل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ماں باپ اس کو اوور کانشیس ٹریٹ کریں گے، ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بچہ اس طرح نہیں پل پائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں 7 سال تک اس کو اپنے سے والدین کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ سب سے بڑے دشمن ہے والدین،
جو بچے کو اتنی چھوٹی ایج میں 3 سال کی یا 4 سال کی ایج میں مونٹیسری میں نرسریز میں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر جب بچہ چھوٹی ایج میں ان ٹیچرز کے ساتھ یا جو کام والی اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا اس کے انڈر جب بچہ پلتا ہے تو وہ انہی کے جیسے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنے کروشل ایئرز ہیں کہ 1 سے 7 سال کے بچے کے ساتھ کہ ہم نے بیہیو ان کو ایسے کرنا ہے جیسے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور گھر میں ہے، اور ماں اس کو ہر طرح کیپ اپ کرتی ہے، اس کی کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھتی ہے، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتی ہے، اور اس کو کسی طرح بھی وہ جیسے وہ شیلٹر فیل کر رہا ہو بچہ۔ 1.5 سال تک جو بچہ ہے وہ سینٹر بریڈز کا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور 2 سال تک خود سے اس کو موومنٹ کرنی چاہیے، خود سے موومنٹ کروانی چاہیے، کرال کرنا، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنے کی ایفرٹ، یہ سارا معاملہ جو ہے رب العالمین نے انسان کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اور اب ہم اس کو اگر ڈسپلن کے تھرو اس کو اگر گائیڈ کریں گے بچے کو تو ہم اس کو یعنی اس کی روٹین سے، اس کی فطرت سے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نرسنگ کی ایج میں بچے کی ہر بات کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ہر بات اس کی سمجھنی پڑے گی، اور اگر وہ کویشچننگ کرتا ہے تو کم از کم والدین کو اتنا ایجوکیٹ ہونا پڑے گا ہر پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بچے کے سوال کے جواب دے پائے، اور وہاں سے جو محبت، پیار، اثار، قربانی والدین کی طرف سے اس کو ملنی ہے وہی اس کی ساری زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اور 7 سے 12 سال کی ایج میں اس کی ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیمانڈ لسٹ ہوگی، جو بھی کویشچننگ وہ کرے گا اس کے آنسرز دینے آنے چاہیے، اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ چائلڈ کی کیا کیپیسٹی ہے، اور اس کو اس کا اسکرین ٹائم جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ آئی پوڈ، جو آئی فون کی اسکرین ٹائم اب بالکل نہیں دینی چاہیے، آرگینک ایکسپوجر دینا چاہیے، اور یہ کیونکہ ایج 7 سے 12 سال اگلی جو ایج ہے وہ ہے ایسوسیشن کی، کہ بچہ جو ہے اس ایج میں جب ہوگا تو ہمیں اس کو کیئرفلی کیسے ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا۔ تو بہت سارے لیولز ہیں جس میں ہم اپنے بچوں کی کیئر کر سکتے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی ہر طرح ہم اس بچے کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اراؤنڈ اباؤٹ اگر وہ حصار جو والدین کا حصار ہے وہ اس کو جب وہ سمجھے گا کہ میرے لیے سیکیورٹی ہے، تو وہ پھر بچہ باہر اپنے آپ کو ویل بیہیو بھی کرے گا، اور اس کے اندر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بھی ہوگی جب وہ گھر سے بالکل پیور ہو کے نکلے گا، آرگینک طور پر جب پلا بڑا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بچے کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو لیول ہوگا اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔